وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون. ناظرین، آج 11 اکتوبر سن 2015 بمطابق 28 ذی الحجہ سن 1436 ہجری ہے. ناظرین، سب سے پہلے شکاگو والوں کا شکر گزار ہوں. لاسٹ سنڈے میں شکاگو میں تھا. ماشاءاللہ ان کی محبت دیدنی تھی. ظاہر دین اور دین والوں سے وہ بہت محبت کرتے ہیں، خاص طور پہ اولیاء کاملین کے ساتھ محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عقیدت و عشق رکھتے ہیں. میں تہ دل سے شکاگو والوں کے لیے دعا گو ہوں. بہت اچھا پروگرام رہا. ارماڈا میں 1 ملاقاتیں ہوئیں. جوگ در جوگ لوگ جو ہے دوسری اسٹیٹ سے بھی پہنچے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے خوب جو ہے فیض روحانی عطا فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ان کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے. اور پھر شام میں جو ہے اقبال ہاشمی صاحب کی صاحبزادی کا نکاح پڑھایا. ظاہر ہے کہ اسی مقصد کے لیے میں شکاگو گیا تھا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تقریب تھی اور بہت ہی اہل محبت وہاں جمع تھے. بہت شاندار جو پروگرام ہوا. الحمدللہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زوجین میں مثالی محبت پیدا فرمائے اور ہر طرح کی حسد اور بغض اور کینے سے ان کو محفوظ رکھے اور نفس و شیطان کے شر سے ان کی حفاظت ہو. بلکہ یہ نکاح دونوں خاندانوں اور دونوں کنبوں کی آپس میں الفت اور محبت کا ذریعہ بنے. ظاہر ہے کہ نکاح اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا سب سے بڑا ثمرہ یہ کہ آپس میں تعلقات اور رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں اور اس سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو تمام وہاں جو حاضرین تھے سب کے لیے دعا گو ہوں، اور الحمدللہ جن لوگوں نے جس درجے میں محبت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے. تو ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے. جی السلام علیکم. مور کو دیکھا تھا جیسے پر پیچھے پھیلائے ہوئے تھے جیسا ہوتا ہے مور. جی آپ کی آواز بہت ہلکی، اب ذرا اونچی بولیں. میں نے خواب میں مور دیکھا تھا. جی مور گرے بلو گرین کلر کا کھڑا ہوا تھا، پیچھے پر پھیلائے ہوئے تھے. تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. اور دوسرا آپ نے مجھے یا علیمو یا علیو یا حلیمو اور یا عظیمو دیا تھا پڑھنے. تو کچھ دیر تک تو صحیح رہا کام، پھر لیکن جاب پروموشن وغیرہ کا کچھ ہو نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے مور کا پوچھا ہے، مور آپ نے خواب میں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر جو آپ کی جو جائز دلی حاجت ہے جو آپ چاہتی ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. وہ مقصد آپ کا حل ہو جائے گا. تھوڑی سی رکاوٹ اور ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. دلی مراد بر آئے گی اور کامیابی ہوگی. باقی جو وظیفہ ہے ابھی تک اگر کوئی کام نہیں ہوا تو آپ اس کو چینج کر لیں. اب آپ جو سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ 41 ڈیز آپ جو عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد پڑھیں. اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود یہ پڑھ کے دعا کرتی رہیں. تو یہ 41 ڈیز کے لیے آپ شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پروموشن ہو جائے گی اور مزید خوشحالی نصیب ہوگی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں نے سب سے پہلے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کا شو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر. الحمدللہ. میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے. میرا پہلا کوشچن تھا کہ آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا منتھ پہلے رشتے کے لیے کہ لڑکے کے پیرنٹس انٹرسٹڈ نہیں لیکن لڑکا خود انٹرسٹڈ ہے، یا بدی اور جائزی والا. وہ میں نے پورا پڑھ لیا ہے لیکن کام نہیں ہوا پھر بھی. تو اب میں کیا کروں آگے؟ دوسرا میرا کوشچن ہے، ہمارے ایک عزیز جاننے والے ہیں، ان کے امیگریشن کا مسئلہ آ رہا ہے، ان کی ڈیٹ آ رہی ہے کورٹ کی آگے، تو اس کے لیے پڑھنے کے لیے بتا دیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر ہے کہ آپ ہی لوگوں کا پروگرام ہے، آپ جتنی اس کو محبت دیں گی اور جتنا زیادہ جو ہے اس کو پروموٹ کریں گی اتنا ہی زیادہ اس کو 4 چاند لگیں گے. اور الحمدللہ آپ لوگوں کی عقیدت اور محبت سے اس کو 4 چاند لگ رہے ہیں اور یہ گھر گھر میں ہر دل کی دھڑکن بنتا چلا جا رہا ہے. خاص طور پہ اس کا روحانی فیض اس پروگرام کا بہت پھیل رہا ہے. لوگ گھروں کے اندر نمازی ہو گئے ہیں، ذکر و اذکار سے تعلق ہو گیا ہے، اولیاء کاملین سے محبت کرنے لگے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان
فیضان خاص طور پہ ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، اتباع سنت کرنے لگے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑا فیضان ہے اس پروگرام کا۔ ظاہر ہے کہ خالص اخلاص کے ساتھ یہ پروگرام شروع کیا تھا، الحمدللہ اس کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتا رہے۔ تو باقی آپ کے جو پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے اب آپ نوٹ کر لیں، جو اب آپ نے پڑھنا ہے سورہ شورى آیت نمبر 19، وہ پہلے والا عمل روک دیں، اب سورہ شورى آیت نمبر 19 یہ آپ نے جو ہے 360 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مرضی کا جو رشتہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اور دوسرے امیگریشن کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 154، سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 یہ 12 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اول آخر 12 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود، تو یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امیگریشن کا ان کا کام ہو جائے گا۔ یہ 41 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کر دیں، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ڈالس سے بول رہی ہوں، مجھے آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا میری بیٹی کے ٹیسٹ کے لیے، وہ یا علیمو 150 دفعہ تھا پڑھنا ہر نماز کے بعد۔ وہ میں نے پڑھا ہے، اس کے ٹیسٹ میں اتنے نمبر نہیں آئے جتنا وہ چاہ رہی تھی۔ اب اس مہینے پھر وہ دے رہی ہے، تو مجھے پلیز کچھ بتا دیں اس کے لیے کہ میں دوبارہ پڑھ سکوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری بہن جو ہے وہ ابھی اس کو زبان کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اچھا، اور اس کے لیے جو آپ نے بتائے تھے وہ سارے وظیفے ہم کر رہے ہیں، یا بدی الجاز الشفاء یا بدی 1200 دفعہ بتایا تھا وہ کر رہی ہوں۔ اس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ جیسے وہ ایک گھر میں داخل ہوتی ہے تو کوئی وہاں بہت اندھیرا اس کمرے میں، اور ایک عورت بیٹھی ہے کالے سیاہ کپڑے پہنے، اس کی شکل اس کو نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ نا کاٹ کاٹ کے نا انسانی گوشت جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے کالے کپڑے میں علیحدہ پونیاں سی بنا کے سائڈ پہ رکھتی جا رہی ہے، اور اپنے آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ اس لڑکی جو میری بہن ہے اس کی گردن کی رگیں جو ہیں یہ ہیں پڑی، اور یہ اس کے سانس کی مطلب جو بھی اس کے جسم کے ڈفرنٹ وہ نام لے رہی ہے، اور ان کو کالے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھے جا رہی ہے۔ تو وہ کہتی کہ میں پیچھے کھڑی ہوں اور مجھے بہت خوف آ رہا ہے کہ وہ میرے ہی جسم کے حصے جو ہے وہ کاٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے لیے اب آپ نوٹ کر لیں سورۃ انبیاء آیت نمبر 79، سورۃ انبیاء آیت نمبر 79 یہ 10 مرتبہ روز پڑھنی ہے، کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے ان کو کھلا دینا ہے۔ اگر میٹھا نہیں کھاتے ہیں تو پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں، تو یہ روزانہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ علم نشرح، سورۃ علم نشرح 7 دفعہ کسی بھی ٹائم پڑھ کے ان پہ پھونک دینا ہے، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پلا دینا ہے۔ یہ 2 عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ ان کے جو بھی مطلوبہ نمبر ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گی اور بہت ہی مبارک رہے گا۔ اور باقی جو خواب دیکھا ہے اس کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ جو ان کی بیماری ہے یہ بلیک میجک کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے ہے، تو جادو کی وجہ سے بیماری جو ہے ان کو لگی ہوئی ہے اور ان کے جسم کو گویا کہ فنا کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ضرور حفاظت ہو جائے گی، بالکل پریشان نہ ہوں۔ اس کے لیے عمل میں بتاتا ہوں وہ شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ آپ بتانے کی یا بدل عجائب بشفائی یا بدیو کا عمل انہوں نے شروع کر رکھا ہے، اس کو جاری رکھیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ساتھ شروع کر لیں تو انشاءاللہ ایک تو سورۃ مجادلہ، سورۃ مجادلہ جو ہے وہ صبح شام ایک مرتبہ پڑھ کے بدن پہ دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے، یہ اس بیماری کے لیے یہ شروع کر دیں۔ اور دوسرا اللہ کا جو عمل میں بتایا کرتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ شہادت کی انگلی پکڑ کے، یعنی الٹے ہاتھ کی یہ والی انگلی جو شہادت کے محاذی ہے، تو یہ پکڑ کے ان کی لیفٹ سائڈ پہ کوئی بیٹھ کے وہ اللہ 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 200 مرتبہ پڑھے، لیکن اس کمرے کے اندر وہ مریض ہوگا اور پڑھنے والا ہوگا تیسرا کوئی نہ ہو، اور اس تصور سے پڑھے گا کہ آسمان سے اللہ کا فیض ایک نور کی شکل میں پڑھنے والے کے دل میں اتر رہا ہے اور وہاں سے وہ مریض کے دل میں منتقل ہو رہا ہے، اور مریض کے دل میں جیسے وہ نور منتقل ہوتا ہے تو جو اس کے دل سے جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریاں اس کے بدن سے خارج ہو رہی ہیں، تو بدن کی سب بیماریاں فنا ہو رہی ہیں اور بدن سے خارج ہو رہی ہیں۔ اس تصور کے ساتھ پڑھنے والے نے پڑھنا ہے، اور انگلی الٹی سائڈ پہ یہ دل کی سائڈ پہ بیٹھ رہے ہیں اور پکڑ کے اللہ، اور اتنی دھیمی آواز سے کہ وہ خود سن سکے اور مریض سن سکے، تو اللہ اللہ کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ تو 200 مرتبہ روزانہ پابندی سے کریں، 41 ڈیز یہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے
جو بھی وہ جادو ٹونے کے ذریعے سے جو بیماری اس کے اوپر ڈالی گئی ہے بالکل فنا ہو جائے گی اور ان کی بالکل حفاظت ہوگی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. جی ہلو السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں کولراڈو سے. جی 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 حضرت، پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے. الحمدللہ. بہت علم و معرفت کی باتیں ماشاءاللہ آپ سے سیکھنے کو ملتی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی آپ سے تعبیر پوچھنی ہے. جی 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 میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ہم سب گروپ کے ٹینٹ میں موجود ہیں، اور آپ جو ہے ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور ہم سب کو بہت علم و معرفت کی باتیں بتا رہے ہیں، اور میرے ہسبینڈ آپ کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت لگن سے تمام باتیں سن رہے ہیں، اور آپ کے گرد مردوں کا دائرہ ہے اور خواتین اس کے پیچھے بیٹھی ہیں، تو میں بھی وہیں پہ بیٹھی ہوں. پھر گروپ والے مجھے میٹھا بانٹنا شروع کرتے ہیں، تو جو ان کو سامنے نظر آتا ہے تو اس کو وہ ایک ایک کٹورا پکڑا دیتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو ملنا چاہیے تھا، تو میں کھڑی ہوتی ہوں اور ان کو اشارہ کرتی ہوں، تو مجھے بھی ایک کٹورا پکڑا دیتے ہیں، تو میں وہ آپ کی جانب بڑھا دیتی ہوں. تو آپ اسے لے لیتے ہیں اور مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے لیے لیا ہے، تو میں کہتی ہوں جی حضرت آپ کے لیے. تو پھر آپ میٹھا نوش فرماتے ہیں، اور پھر اس دوران آپ جو ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ بے تکلف گفتگو ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر نماز کے وقت ہو جاتا ہے تو اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو سب صاف کرنے کو کہتے ہیں، اور پھر آپ کچن کے دروازے کی جانب بڑھتے ہیں، وہ میرے پیچھے ہوتا ہے. تو جب آپ واپس باہر آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں آپ کی نواسی ہوتی ہیں ہنّا، تو میں خوشی سے دیکھ کر کہتی ہوں کہ پیاری ہنّا. تو آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ کچن میں گئی ہوئی تھی. پھر آپ اپنی انگوٹھی میرے قریب کرتے ہیں، اور میں احساس کرتی ہوں کہ آپ مجھے انگوٹھی کو چومنے کا موقع دے رہے ہیں، تو میں جلدی سے بڑھ کر اس کو چوم لیتی ہوں. پھر سوچتی ہوں کہ صحیح سے نہیں چوما، تو میں آپ کا ہاتھ اپنے دوپٹے سے پکڑ کر ایک بار اور پھر چوم لیتی ہوں، اور پھر آپ واپس مردوں کے دائرے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بس اتنا خواب یاد ہے حضرت، میں گائیڈ فرما دیں کہ اس میں کیا تعبیر ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت زبردست خواب دیکھا آپ نے تو ماشاءاللہ. کیفیت بدل گئی ہے، اور حج کا موسم ہے، اور آج کل تو حاجی عاشقان خدا جو ہے وہ واپس لوٹ رہے ہیں، اس حال میں واپس لوٹ رہے ہیں کہ رجا کا یومن ولدت امو، کہ جیسے بالکل ماں کے پیٹ سے آج جنا ہے بالکل پاک صاف ہو کر. اور ایسی کیف حالات میں آپ نے یہ خواب بیان کیا اور میں وہاں پہ موجود ہوں، تو ماشاءاللہ بہت ہی مبارک کیفیت مبارک حالات میں یہ خواب بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بہت ہی مبارک اور اچھا خواب ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے جو دعوت دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے، اور اس مقام پہ دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ میرا فیضان جو ہے وہ پورے عالم کے اندر عام ہوگا، انشاءاللہ پورے عالم میں عام ہوگا، اور جناب بالکل رائے حق پر انشاءاللہ لوگوں کو لانے کا موقع ملے گا. اس لیے کہ وہ مقام جو ہے وہ حق کا مقام ہے، اور مرکزی حق ہے وہ مقام. وہاں سے دعوت تبلیغ کا کام جو ہے کہ جہاں دے رہا ہوں، تو یہ بہت بڑا فیضان پھیلنے کا اشارہ ہے. اور باقی آپ ذرا وہاں موجود ہیں، اس کا مطلب آپ لوگوں کو میرے علم و معرفت سے پورا فیض حاصل ہوگا، اور بہت ہی ترقی اور نفع ہوگا. میٹھا بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی جو خوشحالیاں نصیب ہوگی، دنیاوی جاہ و جلال بھی نصیب ہوگا. آپ نے وہ میٹھا مجھے دیا، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خدمت کا موقع دیں گے، اور جو ہے وہ آپ کو مالی خوشحالی اور خوشگوار زندگی نصیب ہوگی. اسی طریقے سے پھر آپ نے یہ جو دیکھا کہ انگوٹھی، تو انگوٹھی چومنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی، اور میری جو ہے ظاہری باطنی فیضان سے آپ کو جو ہے بہت ہی نفع ہوگا. بہت ہی مبارک کیفیت ہیں. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. اور چھوٹی ہنّا نواسی کو دیکھنا، تو یہ اس ہنّا کے ساتھ خاص محبت اور ملاطفت کی علامت ہے کہ ماشاءاللہ ان معصوموں کی برکت سے سب کے کام آسان ہوں گے، کہ جو بھی اس کے اندر اہل مجلس میں موجود تھے. خاص طور پہ آپ کے شوہر کے ساتھ بے تکلف گفتگو کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ایک خاص محبت اور یہ کا تعلق ہے، شفقت کا تعلق ہے، اور ان کو بھی ہم سے سچی اور اچھی محبت ان کو بھی حاصل ہے. تو بہت ہی اچھا خواب ہے. انشاءاللہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی، اور ظاہری باطنی خوشحالیاں نصیب ہوں گی. اور انشاءاللہ ظاہری بات یہی ہے کہ انشاءاللہ قافلہ حج کے اندر انشاءاللہ آپ حضرات سب میرے ساتھ چلیں گے. جب بھی انشاءاللہ لبیک قبول ہوگی میں جاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ حضرات ضرور میرے ساتھ چلیں، اور انشاءاللہ پورا فیض آپ کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. جی نیکسٹ. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی حضرت، میں 3 سال سے زیادہ میں اور میرا بھائی آپ سے منسلک ہیں. بہت سارے وظائف ماشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے پڑھتے ہیں اپنی مالی پوزیشن درست کرنے کے لیے. لاسٹ ٹائم چونکہ آپ سے بات نہیں ہو سکی، تو میرا بھائی نے فون میں دیکھا تھا کہ وہ قبرستان میں ہے، تو وہاں پر بہت ساری
قبریں کھودتا چلا جا رہا ہے وہ، لیکن قبروں میں کچھ نہیں ہے. حد نظر تک کہہ رہا ہے میں نے اتنی قبریں کھود دی ہیں اور میں کھودے جا رہا ہوں. تو برابر میں ایک درخت ہے، اس کے اوپر وہ کیریاں لگی ہوئی ہیں، کچے آم کیریاں لگی ہوئی ہیں. تو کہہ رہا ہے وہ توڑ توڑ کے میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی مجھے اپنی بہن کو دے رہا ہے وہ. میں توڑ توڑ کے بڑی اچھی چمکدار کیریاں ہیں وہ توڑ توڑ کے مجھے دے رہا ہے وہ. اور لیکن قبرے پہ قبریں حد نظر تک ہیں، یہ کھودے چلا جا رہا ہے. پھر سیکنڈ ڈے اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہیں چلا جا رہا ہے، تو وہاں پر بہت ساری گڈیاں ہی گڈیاں، ہزار کی گڈیاں ہی نوٹوں کی بینک سے فریش نکلی ہوئی وہ نیچے پڑی ہیں. تو وہ اٹھا کے رکھ رہا ہے، ادھر رکھ رہا ہے ادھر رکھ رہا ہے. بھر گیا اتنی جگہ، پوری باڈی اس کی بھر گئی رکھتے. تو اب سامنے اس نے دیکھا، آگے چلا تو ایک کی جو $1 ہوتا ہے اس کی فریش گڈیاں. تو سوچ رہا ہے میرے تو پورا بھر گیا، میں ایسے کہاں رکھوں گا. وہ بھی اس نے اٹھا کے ماشاءاللہ کہہ رہا ہے میں نے کہیں نہ کہیں پوچھ لی وہ. لیکن حقیقت میں حضرت ہماری پوزیشن اس سے ایک دم اپوزٹ ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے، یا کیا کوتاہی ہے یا کیا اچھائی ہے، ضرور رہنمائی کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماشاءاللہ. جو وظائف آپ مجھ سے لے رہی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا نفع پہنچائے. اور میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ کی آزمائش اور مشکلات دور ہو جائیں. اور یہ خواب تو بہت اچھا بشارتی خواب ہے، اس کے اندر تو بہت ہی اچھے اشارے کر دیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ قبریں کھودنے کا مطلب یہ کہ جو بند کام ہوئے ہیں، جو رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی اور بند کام انشاءاللہ کھل جائیں گے اور جائز دلی مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اور کیریاں جو دیکھنے کا مطلب یہ کہ ابھی کام میں اور مقصد حاصلوں میں تھوڑی مشکلات ہیں، رزق حلال میں تھوڑی سی دشواری پیش آئے گی، لیکن انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائیں گی اور مالی خوشحالی ہوگی جو آپ چاہتی ہیں. اور گڈیاں دیکھنا، پیسے دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ مالی خوشحالی زیادہ دور نہیں ہے. بس آپ اپنے وظائف میں اللہ سے مانگنے میں لگے رہیں، اس لیے کہ بندے کا کام مانگنا ہے، خدا کا کام دینا ہے. تو یہ فقیر بے نوا صدائیں لگاتا چلا جا رہا ہے گلی میں، اب سخی داتا ہاتھ نکال کے خیرات ڈال دے گا. تو انشاءاللہ اللہ سے مانگنا رائے گا نہیں جاتا، مانگنا بندے کا کام ہے. آپ مانگتی رہیں، اس اللہ کو پکارتی رہیں، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت پہ جولی بھر دے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہے، دیر نہیں ہے، ضرور وہاں سے ملے گا اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ناظرین وقت ہے کمرشل بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈر ناظرین، یہ شہد کے قدرتی اجزاء سے ان کی پروڈکٹس بنی ہوئی ہیں اور شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور اس کو شفاء للناس فرمایا کہ انسانوں کے اس میں شفا ہے. تو ظاہری شفا، باطنی شفا، ہر طرح کی بیماریوں سے شفا اس شہد میں رکھی ہے اور ان کی ساری پروڈکٹ شہد سے بنی ہے. بہت ہی اچھا فیڈ بیک ہے، جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو بہت نفع ہوتا ہے. آپ ذرا ضرور یہ ٹرائی کریں، ضرور فائدہ ہوگا. بال گرتے ہوں، اگتے نہ ہوں، ایکنی ہو، کیل مہاسے، داغ دھبے، کوئی بھی جلد کی بیماری ہو، اس کے لیے بہت عمدہ ہے ان کے ٹانک. تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پرانے سپانسر ہیں کہ ان کی سپانسرشپ سے انشاءاللہ یہ پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. تو آپ بھی ان کی دعا بھی کریں، ان کی دوا کو استعمال بھی کریں. اور یہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ان کی جو دوائیں ہیں وہ عام مارکیٹ میں نہیں ملتی، بلکہ آپ جو کال کریں یا ویب سائٹ پہ آرڈر ریپلیس کرائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو یہ دوائیں ملیں گی. اور ڈاکٹر موسیٰ جو تشخیص بھی کر دیتے ہیں کہ بیماری کیا ہے، کس وجہ سے یہ ہے، اس کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں گے. تو حاضر بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm products uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین کالز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہیں. جی ہیلو. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام.
میں آپ کی مرید بول رہی ہوں کیلیفورنیا سے. حضرت صاحب مجھے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں. کچھ استخارہ کیا تھا. خواب 2-3 خواب ایسے ہیں, اگر آپ آف دا ایئر مجھ سے بات کر لیں. میں اس میں بتانا نہیں چاہ رہی ہوں. میں پچھلے 1.5 سال سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن میری کسی طریقے سے بھی آپ سے بات نہیں ہو پا رہی, تو میں کافی پریشان ہوں. تو مجھے آپ اگر پروگرام کے بعد فون کر لیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ابھی کوئی سوال نہیں ہے؟ ابھی سوال یہ ہے کہ میں آپ سے اپنے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی. مجھے بچوں کے رشتوں کے لیے کچھ خواب میں نے دیکھے تھے. میں وہ آپ سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں تاکہ آپ مجھے کچھ گائیڈ کر دیں. مجھے آپ کی اس وقت مدد کی ضرورت ہے, تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ آف دا ایئر مجھ سے بات کر لیں تو میں واقعی بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شیخ کا فیضان پورا پہنچائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے آپ جو ہے وہ ملاقات کرنا چاہ رہی ہیں, بات نہیں ہو پا رہی. ظاہر ہے کہ ہزاروں کالز جو آتی ہیں صبح شام, اس قدر کالز ہیں, اور میں تو 2-2 3-3 آپریٹرز اب تو رکھے ہیں. لیکن یہ کہ بس یہ کہ یہ بھی قسمت اور مقدر کی بات ہے کہ آپ سے میری بات نہیں ہو سکی. تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آف ایئر میں آپ سے بات کر لوں گا. آپ اپنا نمبر جو ہے وہ اسسٹنٹ کو دے دیں تو انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی. باقی میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ کے بچوں کے رشتوں کے لیے بھی, اور آپ کی ہر طرح کی خوشحالی اور عافیت کی دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. جی آواز نہیں آ رہی. ہلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی میں محمد انور بات کر رہا ہوں, آپ کا مرید. جی جارجیا سے. ماشاء اللہ. جی خیریت ہے. جی وہ آپ کی طرف سے سب چیزیں مجھے مل گئی ہیں, اور میں نے جو وظیفہ بھی شروع کر دیا ہے جو آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا. ماشاء اللہ. جی, اور مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی آپ سے. ابھی 2 دن پہلے میں نے خواب دیکھا. میں 2014 میں جب میں عمرے کے لیے گیا تھا فیبروری میں, تو اس وقت اتنا رش تھا کہ میں حجر اسود کو جو میں استلام کر سکا تھا, میں چوم نہیں سکا تھا. اچھا. تو ابھی 2 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں وہیں پہ حرم میں ہوں, اور حجر اسود پہ بالکل بھی رش نہیں ہے, 2-4 لوگ ہی کھڑے ہوئے. تو میں نے اس کو حجر اسود کو بوسہ دیا, اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں طواف کرنا شروع کروں, تو ایک دم نماز کا ٹائم ہو گیا. تو مجھے جو جگہ ملے نا بالکل امام کعبہ کے بالکل پیچھے والے, یعنی امام کعبہ سامنے اور ان کے پیچھے میں ہوں. تو اس طرح کا میں نے خواب دیکھا ہے. اور میں نے دیکھا کہ جب میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا جیسے ٹرے کوئی نہیں نکلتی, اس میں سے کوئی ٹرے نکلی ہے, اور 2 سفید چادریں کڑھائی ہوئی نکلی ہیں, بہت خوبصورت کڑھائی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں بس ابھی جو ہے نا طواف کرنا شروع کروں تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو میں امام کعبہ کی ابتدا میں نماز ادا کرتا ہوں. اس کی تعبیر بتا دیجیے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت خواب دیکھا آپ نے. انتہائی یہ حسین خواب ہے اور بہت اچھی بشارت ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا جو استلام ہے وہ تقبیل کے درجے میں قبول ہوا ہے, کیونکہ آپ کو استلام کر سکے اور آپ جو ہے وہ بوسہ نہیں دے سکے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر ظاہر کر دیا کہ آپ کا استلام جو وہ بوسہ دینے کے درجے میں قبول ہوا, اور اس قدر قبول ہوا کہ حجر اسود کے سچے انوارات اور وہ آپ پر ظاہر ہوئے. انشاءاللہ آپ کے دین میں بھی ترقی کا باعث ہوگا, اور آپ کے روحانی فیضان میں بھی اضافہ ہوگا, اور دنیاوی بھی خوشحالی نصیب ہوگی. پھر امام کعبہ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی, اس کا مطلب وہاں جو بھی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں تو گویا کہ امام کعبہ کے بالکل میں پڑوس میں اس کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے کے درجے میں قبول ہوئی ہیں. تو بہت اچھا جو اشارہ ہے, یہ تو بہت مبارک کیفیت ہے. ظاہری طور پہ بعض دفعہ انسان کے جذبہ ہوتا ہے کہ انسان بوسہ دے یا یہ امام کعبہ کے قریب میں جب وہ نماز پڑھوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کے نتیجے میں اسی درجے میں اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں. تو آپ کا جذبہ سچا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دوں, لیکن رش کی وجہ سے نہیں دے سکا, تو اللہ نے وہ بوسہ دینے کے درجے میں قبول کیا. کیونکہ اصل تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب اور وہ فیصلہ چاہیے, صرف ظاہری بوسہ دینا ہی مطلوب نہیں. اصل تو بوسے سے مقصود یہ ہے کہ جب بوسہ دیں گے اس سے جو انوارات اور فیضان ملنا ہے وہ مقصود ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچے جذبے کی وجہ سے وہ فیضان اور وہ قرب عطا کر دیتے ہیں. تو گویا کہ وہ آپ کو عطا کر دیا گیا, اور خواب میں اس کو منکشف کر کے آپ کو بشارت دے دی گئی. اس پر آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں, اور اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کی عبادت کو بہت اچھے انداز میں قبول کیا ہے. باقی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دیے ہوئے اعمال و وظائف سے آپ کو نفع پہنچائے. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی مصطفیٰ، میں مسز علیم بول رہی ہوں میرے جیسے سے. میں نے ایکچولی ٹی وی پہ آپ کی بات کی تھی، تو ایک تو مجھے آپ کا نمبر چاہیے. ٹھیک ہے. ہلو. جی جی ہاں آواز آ رہی ہے، آپ بولیے، اونچا ذرا بولیے. مجھے آپ کا نمبر چاہیے، میں نے آپ کی بات کی تھی. ٹھیک ہے. ٹی وی پر ہی. ماشاء اللہ. تو یہ صحیح ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور سوال پورے کر لیں آپ اپنے. جی آپ اپنے سوال پورے کر لیں، میں پھر اکٹھا جواب دوں گا. اچھا. اور دوسرا پہلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ میری اصل میاں سے بھی 2 سال میں ڈیتھ ہوگی، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ ماشاءاللہ کام کرتا ہے. تو اس کے نا ایک جگہ اس نے کام پہ پیسے $60,000 لگائے، تو وہ اس کے اب مل ہی نہیں رہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے میرا نقصان ہو گیا. تو میں روزانہ تہجد میں وہ پڑھتی ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آپ مجھے کچھ اور بتا دیں کہ جو کیونکہ ہماری فائنینشیل حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، تو وہ پیسے بڑی مشکل سے جمع کیے تو وہ اب چلے گئے واپسی کی کچھ. وہ یہی کہتا ہے بندہ کہ دے دیں گے، مل جائیں گے پتہ نہیں کب ملیں گے، اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے بہت مبارک ہے کہ آپ نے بیعت ٹی وی پہ کر لی ہے، اور ٹی وی پہ بیعت کرنا یہ لائیو بیعت ہے، بالکل آپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یہ بیعت تو غائبانہ بھی ہو جاتی ہے، غائبانہ بھی بیعت ہو جاتی ہے. جیسے میرے ریکارڈڈ پروگرام سے آپ کریں گی تو وہ غائبانہ بیعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جو ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے موقع پر غائبانہ بیعت کی تھی. اور یہ تو ٹی وی کی بیعت تو ویسی لائیو بیعت ہے، لکھ کر خط لکھ دیں تو یہ غائبانہ بیعت ہو جاتی ہے. تو ٹی وی پہ تو میں لائیو بیعت کرتا ہوں، یہ بالکل بیعت آپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور بہت ہی قابل مبارک بات ہے کہ یہ آپ بیعت کے سلسلے میں داخل ہو کر اپنے پیر و مرشد کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا ایمانی اور روحانی رشتہ قائم کر لیتی ہیں. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیعت کے روحانی ثمرات عطا کرے اور خوب فیضان ہو. بلکہ آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا کہ آج الحمدللہ بیعت کریں گے، تیسری بریک کے بعد انشاءاللہ بیعت بھی ہوگی. ظاہر ہے کہ فرسٹ سنڈے میں ہم بیعت کیا کرتے تھے، لیکن عام طور پہ فرسٹ سنڈے میں اسفار ہو جاتے ہیں، دوسری اسٹیٹس میں بھی چلا جاتا ہوں، تو طے یہ کیا ہے کہ سیکنڈ سنڈے میں جو انشاءاللہ ہم بیعت کیا کریں گے. تو آج انشاءاللہ جو ہے آخری بریک کے بعد بیعت ہوگی. تو بیعت کرنے کے والے جو خواہش مند لوگ ہیں وہ تیار رہیں، انشاءاللہ جو تلقین کروں گا اس کے مطابق وہ سلسلے میں شامل ہو جائیں گے. باقی آپ اپنے بیٹے کے لیے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا ان کے معاملات حل ہو جائیں گے. سورۃ جمعہ عشاء کے بعد 5 مرتبہ سورۃ جمعہ پڑھنی ہے، اور شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورۃ جمعہ پڑھنی ہے. اس میں جو ہے وہ دعا کر لیں کہ جو پیسے وہ چلے گئے ہیں وہ خیر سے امانت واپس مل جائے، اور اس بچے کو جو تکلیف پہنچی ہے پیسے نہ ہونے سے اور مالی تنگی جو آ رہی ہے وہ رفع ہو جائے. یہ اس نیت سے آپ پڑھ کے دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ رقم مل بھی جائے گی، اور انشاءاللہ ان کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں صبا بات کر رہی ہوں جیسے سے. بات یہ ہے کہ میری والدہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، اور لیکن کچھ عرصے سے جو ان کی بیماریاں چل رہی ہیں اس کی ریکوری بھی ہوئی ہے، میڈیسنز بھی کھائی ہیں. اس کے بعد سے ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن بھی اور عجیب سی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے، یعنی وہ گھر چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں، اور یہ چیز میرے لیے اور بھائی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اس مطلب یہ کیوں ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ ماشاءاللہ وہ شروع سے ہی عبادت گزار ہیں، بچپن سے ہی، اب زیادہ ہو چکی ہیں، لیکن یہ کیفیت انہیں خواب بھی سچے آتے ہیں. پر یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب سے ان کی بیماریوں کا علاج ہوا ہے ان کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے. کچھ وظیفہ عنایت کیجیے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. یہ جو کیفیت ہو رہی ہے والدہ کو، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو وہی جو آپ بتا رہی ہیں کہ دوائیں لیتی ہیں، تو دواؤں کی وجہ سے ان کو ایسا چڑچڑاپن ہو رہا ہے، کوئی دواؤں کا ریئیکشن ہوگا، اس کی گرمی محسوس کرتی ہوں گی، یہ بھی ایک ظاہری وجہ ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پہ جو اگر تھوڑا سا بڑھاپے میں انسان جب جاتا ہے اور بہت عبادت گزار، رزق اور اذکار والا ہوتا ہے، تو اس پر شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں. شیاطین مختلف انداز سے اس کے دل کو اور دماغ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اٹیک ان پر ہوا ہوا ہو.
اس وقت یہ کیفیت ہوتی گھر چھوڑ کے جانا یا اسی طریقے سے انسان کی طبیعت اچاٹ ہو جانا, ہر ایک پہ غصہ کرنا اور جھنجھلاہٹ والی کیفیت رہتی ہے انسان کی. تو ہو سکتا ہے وہ شیاطین کا حملہ ہو, اور موسٹ پرابلی یہی ہے کہ ان پر وہ شیاطین کا حملہ ہوگا. ان کا مقصد ہوتا ہے تاکہ عبادات جو ہے ان کی عبادت یا کریں نہیں, اگر کریں تو وہ ضائع ہو جائیں, اللہ کے ہاں قبول نہ ہو, اس لیے ایسا ہو رہا ہوگا. اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں جو ان کو پڑھ کے دم کر کے آپ پانی پلائیں. وہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے. فلق اور ناس یہ دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ کریں گی. اس طرح 41 ٹائم آپ پڑھیں, اور اول آخر جو ہے درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں 12 مرتبہ. پڑھ کے آپ پانی دم کریں, وہ پانی جو ان کو پلایا کریں. دن بھر بوتل میں دم کر دیا, اسی میں سے وہ پیتی رہی, وہ پانی تھوڑا سا ان کے اوپر چھڑکتی بھی رہیں, یہ شروع کر دیں. اور اگر کوئی جادو ٹونے کا بھی اثر ہوگا وہ بھی اس سے رفع ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. یہ آپ شروع کر دیں, انشاءاللہ ان کی کیفیت درست ہوگی. اور جو دوائیں آپ استعمال کر رہی ہیں ان کے اوپر سورۃ طارق 11 مرتبہ سورۃ طارق جو ہے وہ اس کے اوپر دم کر دیں, اور اس دوائیں ان کو کھلاتی رہیں. انشاءاللہ وہ دواؤں کا کوئی ریئیکشن بھی نہیں ہوگا اور ان کے لیے نافع بھی ثابت ہوں گی. اور ادھر جو ہے جو اگر کوئی روحانی برے اثرات ان کے اوپر ہیں وہ بھی رفع ہو جائیں گے. یہ 41 ڈیز کر لیں, پھر مجھے بتائیں, انشاءاللہ ضرور آپ کو نفع ہوگا. ناظرین, وقت ہوا کمرشل بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم. ناظرین, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پرانے سپانسر ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی جو ہے اسپانسرشپ سے یہ پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ہماری دینی پروگرام کے اندر ہمارے سپورٹر ہیں, ہمارے معاون ہیں, تو پورا حصہ ان کو بھی پہنچ رہا ہے. ظاہر ہے کہ دینی کاموں کا یہ کمال ہوتا ہے, اس میں جو جس درجے میں بھی حصہ ڈالتا ہے, جتنا بھی معاون ہوتا ہے, اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. اس لیے دال الخیری کفائلی, یہاں تک فرمایا کہ خیر کی طرف دلالت کرنے والا بھی وہ خیر کے زمرے میں ہوتا ہے. اور یہاں تو نہ صرف خیر کی دلالت ہے بلکہ یہاں تو تعاون ہے. وہ تعاون البر والتقوی والی بات ہے, وہ تو نیکی پہ اور دین کی اشاعت میں ہمارے تعاون کر رہے ہیں. اس لیے ہم ضرور دعا ان کے لیے کرتے ہیں. آپ بھی ضرور ان کے پروڈکٹ سے فائدہ اٹھائیں, تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm products uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین, پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین, ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قندیلیں, جس کے تحت ہم اولیاء کاملین اور عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے. آج ہم واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالیٰ کا. یہ بغداد میں ایک بزرگ گزرے حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالیٰ, جو بہلول دانا کے نام سے مشہور ہیں. بظاہر لوگ تو ان کو بہلول دیوانہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے, لیکن جو اہل نظر جنہوں نے ان کو پہچان لیا تھا اور ان کی علم و معرفت سے واقف ہو گئے تھے, انہوں نے ان کا نام رکھا بہلول دانا, کہ یہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ بڑا دانا ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بغداد پہنچے, اور بغداد سے جب نکلنے لگے تو انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ مجھے بہلول دانا سے ملنا ہے, اس کو تلاش کرو. تو مریدوں نے سعادت سمجھ کے بہلول کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. دیکھا کہ ایک جگہ جنگل میں حضرت بہلول موجود ہیں اور اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھا ہوا لیٹے ہوئے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے. اور ناظرین, آپ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے سردار ہیں. بہت اونچا مقام اللہ نے علم و معرفت کا اور ولایت کا ان کو عطا فرما رکھا تھا. تو جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں جا کر کہا السلام علیکم. انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ کون ہو تم؟ یہ حضرت بہلول نے پوچھا. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ جنید بغدادی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جنید بغدادی جو لوگوں کو جو ہے وہ بزرگوں کی باتیں سناتا ہے. تو کہا ہاں جی, میں وہی ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سناؤں اور ان کو تربیت کروں. تو
تو اس پر حضرت بہلول نے فرمایا کہ اچھا تم جب لوگوں کے پیر و مرشد ہو تو تمہیں جو ہے وہ کھانا کا طریقہ تو آتا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کھانا کھانے کا مجھے طریقہ آتا ہے. اور یہ کہہ کے حضرت جنید بغدادی نے بیان کرنا شروع کر دیا. کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، پھر بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹا لقمہ لیتا ہوں اور آرام آہستہ آہستہ چبا کے کھاتا ہوں اور آخر میں الحمدللہ کہتا ہوں، پھر ہاتھ دھو لیتا ہوں. تو یہ پورا طریقہ آداب بتایا. تو اس پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ تم لوگوں کی پیر و مرشد بنے ہوئے ہو، تمہیں تو کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. یہ کہا اور دامن جھٹکا اٹھ کر چلے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو دیوانہ ہے، اس نے یہ کیا بات کی؟ تو حضرت جنید بغدادی کہتا نہیں، یہ دیوانہ ہے لیکن یہ اپنے کام کے لیے دوسرے ہوشیاروں کے کان بھی کاٹ دیتا ہے. یہ مجھے اس سے جو کام ہے، چلو اس کو ڈھونڈو. تو خیر پھر ان کے پیچھے چلے. تو وہ پھر ایک جگہ پر جا کر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو ملاقات کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں جنید بغدادی ہوں، وہی جنید جس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا. یہ کہا. تو اس پر وہ کہنے لگا اچھا کھانے کا طریقہ تو تمہیں نہیں آتا، لیکن یہ کہ تمہیں بات اور گفتگو کرنے کا تو سلیقہ آتا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے تم لوگوں کو واضح ارشاد کرتے ہو. اس پر جنید بغدادی نے کہا کہ ہاں وہ تو آتا ہے کہ میں جو جب گفتگو کرتا ہوں تو میں لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتا ہوں کہ کتنے لیول کی بات کرنی ہے، پھر کتنی بات کرنی ہے. لمبی میں تقریر اور ہر وقت بات نہیں کرتا کہ لوگ بور نہ ہو جائیں، بیزار نہ ہو جائیں. میں جو پورے قاعدے سے گفتگو کرتا ہوں. تو اس طریقے سے باتیں ان کو بتائیں. علم و معرفت کے ظاہر باطن کے نکات سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی میں ان کو بیان کرتا ہوں. تو آداب کلام ان کو ذکر کیے. اس پر جو بہلول کھڑے ہو گئے. کہا کہ او ہو تمہیں کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور کہنے لگا تمہیں گفتگو کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. یہ کہا اور وہاں سے نکل گئے. اب وہاں سے جب چلے اب مریدین سے نعرہ آ گیا. کہا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید نے کہا حضرت یہ دیوانہ آدمی ہے، اس کو آپ کے مرتبے مقام کا کیا پتہ، یہ آپ خام خواہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چھوڑیے رہنے دیجئے. کہا کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے نا، میں اس سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، چلو اس کو ڈھونڈو. اب پھر ان کے پیچھے گئے. دیکھا کہ وہ صحرا میں ایک جگہ پر جو ہے وہاں موجود ہیں. وہاں جا کر پھر ملاقات کی. پھر انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں وہی جنید ہوں کہ جس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا اور بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، میں وہی ہوں. اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں سونے کا طریقہ تو آتا ہوگا. ہاں سونے کا طریقہ آتا ہے. کہا کہ کس طرح سوتے ہو؟ کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے وظائف مکمل کرنے کے بعد بستر پہ دراز ہو جاتا ہوں اور سیدھی کروٹ میں سو جاتا ہوں اور جو دعا جو سونے کی پڑھ لیتا ہوں اور اسی طریقے سے میں صبح کو وقت پہ اٹھتا ہوں. تو سارے ان کے سونے کے آداب بیان کیے. اس پر انہوں نے کہا اوہو تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہ بات کہی. یہ کہہ کے اٹھ کے جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دامن پکڑ لیا. کہا کہ حضرت آپ بس مجھے بتائیے کہ طریقہ اصل ہے کیا، مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے، خدا کے لیے آپ نہ جائیے، مجھے بتا دیجئے کہ کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ اور گفتگو کا طریقہ ہے کیا. اس پر حضرت بہلول رحمۃ اللہ ٹھہر گئے. کہا کہ اصل میں جو تم نے سب باتیں بتائی ہیں یہ اصل نہیں ہے. جو کھانے کا طریقہ بتایا وہ اصل وہ نہیں ہے جو تم نے بتایا، اس لیے کہ اصل جب نہیں ہوگی تو یہ بات جتنے آداب تم نے بتائے بیکار ہیں. فرمایا کہ اصل کیا ہے؟ کہا کہ اصل یہ ہے کہ جو کھانا کھاؤ وہ حلال روزی کا ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلی اصل ہے اور پہلی شرط ہے. اگر رزق حلال نہیں ہے اور حرام مینز کے ذریعے سے آپ نے کما کے رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، آداب سارے بجا لو، کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بیکار ہے. لہٰذا سب سے پہلی جو چیز تھی حلال روزی ہونی چاہیے. یہ پہلا ادب ہے رزق کھانا کھانے کا. واقعی ناظرین بات بڑی پتہ کی ہے، اس لیے کہ لوگ حرام کی کمائی سے آج مارکیٹ میں حلال گوشت ڈھونڈتے ہوتے ہیں. تو یہ اکثر یہ محاورہ مشہور ہے کہ حرام کی کمائی سے حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہی بات ہے. فرمایا کہ جب روزی حرام ہے تو یہ سارے آداب بیکار. اور دوسری بات کہا کہ جہاں تک گفتگو کا طریقہ، فرمایا کہ گفتگو کے جتنے تم نے آداب بتائے ہیں یہ سب بیکار ہیں. پہلی اصل اس کی یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو اور جو بات کرے خالص اللہ کے لیے کرے. دل صاف ہو، دل بالکل صاف ہو، نیت صاف ہو اور پھر گفتگو کرے. فرمایا کہ یہ جب ہوگا اب باقی ثمرات کا فائدہ ہے. لیکن اگر اس کے نیت صاف نہیں ہے گفتگو کرنے میں، اس کے پیچھے درپردہ کوئی مکاری ہے، کوئی اس کو جو دھوکے دہی اور فریب دے رہا ہے اور اللہ کی رضا نہیں ہے، دنیا کے گندی دنیا کے مفاد اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ آداب جتنے بھی گفتگو ہے سارے بیکار ہے، اس کا کوئی نفع نہیں.
تو دوسری جو ہے گفتگو کا ادب کا فرمایا کہ نیت صاف ہو جب آپ گفتگو کریں. اور تیسرا فرمایا سونے سے پہلے فرمایا کہ سونے کے جتنے آداب بیکار ہیں کہ اگر دل انسان کا حسد بغض اور کینے سے بھرا ہوا ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ جب آپ سوئیں تو آپ کا دل حسد سے کینے سے بغض سے بالکل پاک ہو. کسی بھی مومن مسلمان کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی کینہ بغض عداوت نہیں ہونی چاہیے. پاک دل کے ساتھ اب آپ جب سوئیں گے اب آپ کے سونے کے سارے آداب کو نافع ہیں. تو یہ اصل جو چیز ہے یہ ہے تم نے اصل چھوڑ دی. جب اصل چھوڑ دی تو باقی آگے جو چیزیں ہیں ان کا کوئی نفع نہیں ہے. یہ بات جب سنی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کا بوسہ دیا ہاتھوں کا اور ان کے گلے لگ گئے. فرمایا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. واقعی اگر یہ اصل نہیں ہے تو اس کے بعد کی فروعات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج آپ نے واقعی مجھے بڑی پتے کی بات بتائی. تو ناظرین حقیقت یہی ہے کہ اصل پہ آج ہماری نظر نہیں ہے. ظاہری آرٹیفیشل لائف پہ ہماری زندگی ہے. آرٹیفیشل لائف پر ہم خوش ہوتے ہیں, ہم اپنے ظاہر کو اپنا سنوار لیتے ہیں خوبصورت پوشاکوں کے ساتھ, خوبصورت میک اپوں کے ساتھ, لیکن دل ہمارا اتنا بدصورت ہے کہ اگر جانوروں پر بھی اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے تو جانور بھی ہم سے دور بھاگ جائیں, وہ بھی ہم سے دوستی کرنے کو تیار نہ ہو, چاہے کہ انسان چاہے کہ ملائکہ ہم پر رشک کریں. اس لیے دل کو ہم نے کتنا خوبصورت حسین بنایا اس پر نظر نہیں ہے, لیکن ظاہر ہم نے اتنا خوبصورت حسین بنا کر اب میں تقریب اور محفل کے اندر ہم چھا جائیں کہ وہ کمال نہیں ہے. کمال اصل وہی ہے جو حضرت بہلول کہہ رہے ہیں کہ سونے سے پہلے اپنے دل کو جھانکو. کسی کا حسد, کسی کا بغض, کسی کا کینہ تو ہمارے قلب میں نہیں ہے, لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارا دل گندا ہے, سیاہ ہے, اور چہرے ہمارے روشن ہیں میک اپ کے ذریعے سے. چہرے ہمارے سفید ہیں, بدن سفید ہیں اور باطن سیاہ. اور میں یہ اصل نہیں, اصل وہ ہے کہ باطن روشن ہو. جب باطن روشن ہوگا تو بلال حبشی جیسا انسان کہ جو ظاہری شکل سے کالے رنگ کا ہے لیکن آسمان کی جنت اس کے منتظر ہوں گی اور آسمان کے فرشتے آ کے اس کو سلام کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کاملین کے ان معرفت کے نقطوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی عارفانہ زندگی کے نقش قدم کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے. آج کا ادب نوٹ کر لیں. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بچوں سے شفقت اور محبت کرنا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی ہے اور آپ کی تاکید بھی ہے. چنانچہ حدیث میں فرمایا کہ من لم یرم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبتی عالمنا, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے, جو ہمارے علماء کی عزت نہ کرے, فرمایا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں چھوٹے بچوں پر شفقت کرنے کا نبی نے حکم فرمایا. یہاں تک فرمایا جو بچوں سے پیار و شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے بچوں سے شفقت محبت کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے ہی, لیکن آپ جانتے ہیں چھوٹے بچے جب آپ سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں تو آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. تو سر پہ ہاتھ پھیرنے کا آج ادب آپ نوٹ کر لیں, وہ یہ کہ اگر بچہ یتیم ہے یعنی اس کے بچے کا باپ نہیں ہے تو جب اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیریں, اس کے سر پہ پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیریں. یہ ادب ہے اس ہاتھ پھیرنے کا. اور اگر اس کا باپ زندہ ہے تو پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیریں اس کے سر پہ. تو یہ طریقہ ہے. تو گویا کہ اس کے سر پہ پیچھے سے آگے ہاتھ پھیرے اگر وہ یتیم ہے, اگر اس کا باپ زندہ ہے تو پھر پیچھے سے آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ پھیریں. یہ جو ہے وہ ادب ہے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا. اس کو نوٹ کر لیں, آپ کے لیے یونیک ہوگا, نئی بات ہوگی, اس کو نوٹ کر لیں. اور ظاہر ہے کہ گھروں میں ہم جاتے ہیں اور وہاں سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. اس لیے بچے ہوں بچیاں ہوں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. اور عام طور پہ یہاں پر جو بچے آ کر سلام کرتے ہیں ان کو آپ سلام بھی کریں, دونوں ہاتھ سے سلام کریں, دونوں ہاتھ سے مصافحہ کریں. اور سر پہ ہاتھ جو اگر یتیم بچہ ہے سیدھے, اور اگر باپ زندہ ہے تو آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ پھیریں. اور اگر بچیاں اگر سلام کریں تو بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہاں پر بچیاں بھی ہاتھ بڑھا دیتے سلام کرنے کے لیے, ان کو ادب سکھانے کے لیے کہ مردوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے, تو ان کو ادب سکھانے کے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے. اور سر پہ ہاتھ پھیرنے کا طریقہ میں نے جو بتایا اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ یتیم ہے تو پیچھے سے آگے, اور اگر باپ زندہ ہے تو آگے سے پیچھے کی طرح ہاتھ پھیریں اور اس کو دعا دے دیں برکت کی. تو یہ ادب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آداب زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب کال پہ ہیں. جی السلام علیکم. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی, بتائیے. ہلو, لائن تو مل گئی لیکن آپ بول نہیں رہی. ہیلو, جی ہاں بتائیے. ہاں ذرا اونچا بولیں. آپ ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں یا دوسرے کمرے میں چلیے, آپ ٹی وی کو نہ دیکھیں,
آپ بس بات شروع کر دیں. اچھا جی جی. ہاں السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. ہاں بولیں. ہاں السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت ہے. آپ ٹی وی کو نہ دیکھیں، آپ بس بات کریں. ٹی وی کی آواز سے میں دوسرے کمرے میں آتی ہوں. میں منتظر تھی آدھا گھنٹے سے. پہلے تو اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت، آپ کے درجات بلند کرے. آمین آمین. آپ نے جو وظیفے اور دعائیں بتائی تھیں میری بیٹی کے لیے، ماشاءاللہ الحمدللہ اس کی رشتہ بھی آ گیا، اس کی بات بھی پکی ہو گئی، اور اب اپریل میں اس کی شادی کا ڈیٹ ڈالا ہے. بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ خیر و خوبی کے عزت آبرو کے ساتھ وہ رخصت ہو جائے اپنے گھر سے. بڑی دعا نکلتی ہے آپ کے لیے. آمین آمین. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا. جزاک اللہ. ہاں سوال کوئی ہے آپ کے پاس؟ جی شکریہ. جی ماشاءاللہ. جی بتائیے. جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو برکت دے، خوش رکھے. ماشاءاللہ بچی کا آپ کا کام ہو گیا. آپ 2 رکعت نماز شکرانہ آپ ادا کر لیں، اور حسب توفیق جو ہے آپ صدقہ دے دیں، تو انشاءاللہ اس سے نعمت اور بڑھے گی. اور آپ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ 41 ٹائم پڑھ کے خیر کی دعا کرتے رہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ بچی یہ اب جو رخصت ہو جائے، اپنے گھر کی ہو جائے، انشاءاللہ بہت مبارک رہے گا. تو ناظرین وقت بیعت آ گیا ہے، تو بیعت کرنے کے جو خواہش مند حضرات ہیں وہ تیار ہو جائیں. انشاءاللہ ابھی میں بیعت کروں گا. خطبے کے بعد جو الفاظ کہوں گا تلقین کے وہ آپ دہراتے رہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو لوگ ابھی نہ کر پائیں تو میرے جو ہے جب ریپیٹ اور ریکارڈنگ پروگرام آئے اس میں بھی جب بیعت ہو رہی ہو تو وہ بھی بیعت کر سکتے ہیں. لیکن مجھے جو ہے اطلاع ضرور آپ حضرات کریں، ایک سادہ خط لکھ کے کہ ہم بیعت ہو گئے ہیں، تو تاکہ ہم مزید جو ہے ان کو ہدایات دیتے رہیں. تو انشاءاللہ ابھی میں بیعت شروع کرتا ہوں. آپ حضرات جو ہے الفاظ دہراتے رہیے گا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. تو اب میں جو الفاظ کہوں گا آپ لوگ دہراتے رہیں. ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. ہم نے بیعت کی 4 سلسلوں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ میں حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے منیر احمد اخون کے ہاتھ پر ہم نے توبہ کی. کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گناہ کبیرہ سے ہم عہد کرتے ہیں کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، گناہ کبیرہ نہیں کریں گے. اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے. ہم عہد کرتے ہیں نماز با جماعت پابندی سے ادا کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اگر صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر حج فرض ہوا تو حج ادا کریں گے، شریعت کے تمام حکموں کو دل و جان سے پورا کریں گے. ہم عہد کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے، ناحق کسی کو نہیں ستائیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے. جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے باز آئیں گے. اللہ تعالی ہماری بیعت کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو اب جن لوگوں نے یہ الفاظ دہرا لی ہیں وہ میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے ہیں، اور میرے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا رشتہ یہ خصوصی قائم ہو گیا بیعت کا. اب آپ پر ہے، آپ جتنی محنت کریں گے، پیر و مرشد کے دیے معمولات پر جتنا عمل کریں گے، اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا. لہذا اس کے لیے آپ جو ہے ایک سادہ لفافہ لکھ کے بھیج دیں کہ ہم بیعت ہوئے ہیں. آپ کو ساری تفصیلات یا ٹیلی فون کر کے بتا دیں تو آپ کو جو ہے ساری تفصیلات مزید بھیج دی جائیں گی جو معمولات کرنے ہیں. فی الحال سر دست نوٹ کر دیں کہ 70,000 کلمہ شریف پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 70,000 کلمہ شریف آپ نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد 70,000 درود شریف
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या आप जो शॉर्ट वाला पढ़ लें या जो भी आप दुरूद आपको याद हो तो 70,000 दुरूशी पढ़ लें और इसका सवाब जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचाएँ और तमाम सिलसिले के औलिया कामिलीन को अपने जो है पीर व मुर्शद से लेकर सबको इसका अजर सवाब पहुँचाएँ। तो ये आप मामूल पूरा कर लें। इस दौरान में आप मुझे ख़त लिख दें या टेलीफोन से इत्तला कर दें कि हम बैत हुए हैं, तो या ईमेल कर दें तो आपको मज़ीद मामूलात भेज दूँगा, शजरा वगैरह भेज दूँगा, तो आप उसके मुताबिक उस पर अमल करते रहें। इंशाअल्लाह आपको रूहानी और मादी तरक्की होगी। तो देखते हैं कि कोई खुश नसीब कॉल पे हो। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम सलाम हज़रत जी, मैं इमरान बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी जी, और आपसे ख्वाब की ताबीर पूछनी थी। जी बताइए। मैंने ख्वाब 3 दिन पहले देखा आपको और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप उनके बराबर में चल लेते और वो आपसे कद में तो काफ़ी लंबे थे, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइट दाढ़ी थी और हाथ में एक कंडी भी पकड़े हुए थे और आप दोनों चल एक साथ। माशाअल्लाह जी, और बस वो ख्वाब पूरा हो गया। बस यही मेरा ख्वाब था और मैं सोच रहा हूँ कि मुझ जैसे को कैसे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ गए। अल्लाह, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसके साथ मुझे देखा आपने? जी जी। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुबारक ख्वाब है। आपकी ख्वाब ने तो मेरी कैफियत बदल दी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली और उसके साथ ये अदना ग़ुलाम, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी ये नज़र करम को कबूल मंजूर फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आपने दराज कद देखा, ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान पूरे आलम में और आपकी शान सुभान अल्लाह। और आपको सफ़ेद दाढ़ी में देखने का मतलब ये है कि आपकी रहमत और शफ़क़त उम्मत के लिए है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे दाढ़ी आपकी काली थी और जो 10-20 बाल सफ़ेद थे, लेकिन सफ़ेद दाढ़ी में ख्वाब में देखा जाए तो अहले फ़न ने लिखा है कि इसका मतलब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त आपके साथ है। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत और शफ़क़त हमारे साथ है और मैं उनके बिल्कुल पहलू में उनके साथ हूँ। इसका मतलब उनकी ख़ास रहमत और शफ़क़त और मोहब्बत मुझे नाकारा के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं नाकारा उस मोहब्बत का हक़ नहीं अदा कर पाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला इस कदर बुलंद करे कि मकाम महमूद आपको नसीब हो, आपको अल्लाह मकाम महमूद अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर जो है लाखों करोड़ों अरबों जो है सलातो सलाम हो। आपकी आंखें जो है उम्मत की जो बुलंदी और अज़मत से आपकी आंखें ठंडी हो जाएं, उम्मत की यकजहती और प्यार से आपकी आंखें ठंडी हो जाएं, इसलिए उम्मत की यकजहती और मोहब्बत आप चाहते थे। और आपकी मुझ पे ऐसी नज़र करम कि मैं आपके साथ हूँ और आप लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला इसको ज़ाहिर करते हैं। और इमरान मियाँ बात वही है कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह फरमाते मन रानी फ़क़द रानी, जिससे मुझे देखा उसने मुझे ही देखा ख्वाब में। क्यों? फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु भी, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल में मुतमस्सिल हो ही नहीं सकता। तो ये आप ना सोचें कि मुझ जैसे को कैसे नज़र आ सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम तो सब पर बराबर है, आप तो अब्र रहमत हैं, वो सब पर बराबर बरसता है। इसलिए आप बिल्कुल ये यकीन रख लें कि आपको ये सादत उज़्मा नसीब हुई और मुझ नकारों को साथ देखा, मेरे फैज़ान से भी आपको पूरा पूरा नफ़ा हो और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़ास नज़र और मोहब्बत और उनके पहलू के अंदर मेरा मौजूद रहना इसको कायम व दायम रखे और मुझे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की और उनकी उम्मत की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खिदमत की तौफ़ीक़ हो। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाअल्लाह जो है अगले इतवार तक की इजाज़त दीजिए और अल्लाह ताला आपको बरकतें दे। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, आपके मसाइल शेयर हुए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह अगले इतवार हाज़िर होंगे और रिपीट प्रोग्राम कल इंशाअल्लाह ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 5 बजे जो है शाम में आता है, ज़रूर देखें। फिर ये सैटरडे को 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 2 बजे तक रिपीट प्रोग्राम आता है, उसको देखें। इंशाअल्लाह जो चीज़ रह गई हो उसको ज़रूर वहाँ से ले लें। तो हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह अगले इतवार। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।